بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ انتہائی مغرور، سرکش اور کافر انسان تھا، زناکار بھی تھا، اور یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھل کر خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑ کر اس کے باطل مذہب کو چیلنج کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی تو نمرود کو غصہ آ گیا۔ اس نے آگ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ ناظرین، اس عظیم معجزے کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ نمرود کی اپنی بیوی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ نمرود ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا، لیکن اس کا آغاز بھی ناپاک تھا۔ روایات کے مطابق وہ ولد الزنا تھا۔ اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا۔ اس وقت سلطنت کا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے جب وہ بڑا ہوا تو بادشاہ بنا اور بہت اقبال مند نکلا۔ تاریخ میں مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 لوگوں کو ملی، جن میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود نے اپنی سلطنت میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ خوراک اور غلہ صرف انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو انہیں خدا مانیں گے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے اس کے دربار میں تشریف لے گئے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، پہلے مجھے اپنا خدا مان، تب ہی میں تجھے غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت جلال کے ساتھ فرمایا، اے نمرود، تو جھوٹا ہے، میں صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جو واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا جائے اور ایک دانہ غلہ بھی نہ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بھوک کی شدت سے بے حال ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تھیلے میں ریت بھر لی۔ جب وہ ریت گھر لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آٹا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کیا، خود بھی کھایا۔ ناظرین، نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ کے لیے گلزار بن گئی۔ آپ سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکل آئے اور نمرود کو چھوٹا قرار دے کر رب واحد لا شریک کی توحید کا اعلان کرنے لگے۔ نمرود آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ گیا اور ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ وہاں ایک زبردست مناظرہ ہوا۔ نمرود نے تکبر کے انداز میں پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے فخر سے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے جیل سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو جسے سزائے موت ہو چکی تھی آزاد کر دیا اور دوسرے بے قصور کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نمرود نے غرور سے کہا، دیکھا، میں نے ایک کو زندہ کیا اور ایک کو مار دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ نمرود جاہل اور احمق انسان ہے جو زندہ کرنے اور مارنے کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتا۔ آپ نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کی جس کا کوئی جواب ممکن نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود کے ہوش اڑ گئے، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ خاموش رہ گیا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار بن کر دربار سے باہر نکل آئے۔ قرآن مجید اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے،
تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ کافر حیران ہوا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین، اس بحث کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ وہ نہ تو نمرود کی فوجوں سے ڈرتے تھے اور نہ ہی اس کے جبر و استباد کے سے متاثر ہوتے تھے۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ کی طاقت اور آزادی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ دوستوں، نمرود کا ظلم، جبر اور لالچ اس نہج پر پہنچ گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھانا اور پانی دینا بند کر دیا، لیکن اس سے اس کی طاقت اور آزادی میں ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑا۔ پھر نمرود نے اسے شاہی دربار میں بلایا اور اسے مناظرے کا چیلنج دیا، اس امید پر کہ وہ اپنی شان و شوکت دکھائے گا اور اسے عاجز کرے گا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر اس چیلنج کو قبول کیا اور دربار میں پہنچ کر ایسی زبردست اور قابل اعتماد دلیل پیش کی کہ نمرود دنگ رہ گیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میرا رب وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی جان دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ آپ نے پھر ان سے سورج کی ابتدا کی وضاحت طلب کی۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ نمرود اس دلیل کا جواب نہ دے سکا اور خاموش ہو گیا۔ پھر جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا تو وہ ان کے لیے پھول ہو گئی اور وہ سلامتی سے نکل آئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے کھل کر توحید کا پیغام عام کیا۔ روایت ہے کہ عید کے دن جب برادری میلے میں گئی تو اس نے موقع غنیمت جانا اور ہاتھ میں کلہاڑی لے کر مندر میں جا کر وہاں موجود بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بت چھوڑا اور کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس آئے تاکہ لوگ پوچھیں کہ کیا بت خود ٹوٹ گیا ہے۔ جب برادری اپنے مندر میں واپس آئی تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کی حالت ذات دیکھی اور لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نمرود نے ابراہیم کی گرفتاری کا حکم دیا، جو اس پر بت توڑنے کا الزام لگا کر اسے کھلے عام سزا دینا چاہتا تھا۔ ناظرین، جب نمرود نے اپنے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو وہ غصے میں آ گیا اور فوراً ابراہیم کی گرفتاری کا حکم دیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ دربار عوام اور اہلکاروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ہمت، وقار اور عزت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ شاہی پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا سلوک کیا وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام نامی نوجوان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ بنے۔ جب ابراہیم پہنچے تو ان سے پوچھا گیا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک ان کے عظیم بت نے یہ کام کیا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھو۔ ناظرین، سورۃ انبیاء آیات 27۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب نے نہ صرف نمرود کے لیے بلکہ تمام درباریوں کے لیے اعصاب شکن کر دیا۔ مذہبی پیشواؤں نے غصے اور شرمندگی سے کہا کہ اے ابراہیم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بت بول نہیں سکتے۔ اعلیٰ ترین حکمت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ بول نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے اور اپنی حفاظت کے قابل نہیں، تو تم ان سے نفع کی امید کیوں رکھتے ہو اور نقصان کا اندیشہ کیوں رکھتے ہو؟ تم پر افسوس کہ اس اللہ کی بجائے دوسرے معبودوں کی طرف رجوع کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں۔ کیا تم میں عقل کی کمی ہے؟ اے تماشائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ الفاظ برائی پر ایسا زوردار ضرب تھے کہ نمرود کی اپنی مخلوق زمین میں دب گئی۔ لیکن نمرود ایک مغرور آدمی تھا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اے ابراہیم، تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ان مقدس بتوں کو خدا ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرعزم لہجے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا وہ واحد رب ہے، ہم سب اس کی تخلیق ہیں۔ پتھر اور لکڑی سے بنے یہ بت خدا نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے بھی دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ عبادت کی قسم وہ ذات ہے جو برائیوں سے پاک ہے اور تمام مخلوقات اس پر منحصر ہے۔
وہ بے نیاز ہے اور تمام مخلوقات کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر نمرود دنگ رہ گیا، فخر کے ساتھ دوبارہ بولا، اگر میرے علاوہ کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی بخشتا ہے۔ نمرود تکبر سے بولا، زندگی اور موت تو میرے قبضہ قدرت میں بھی ہے۔ اس نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ایک قیدی کو جسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی رہا کر دیا اور دربار میں موجود ایک بے گناہ شخص کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر فخر سے بولا، دیکھا میں ابھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جہالت پر مسکرا کر فرمایا، کائنات کا ہر ذرہ میرے رب کا محتاج ہے۔ سورج اس کے حکم سے ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل ایسی زبردست اور ناقابل جواب تھی کہ نمرود کا غرور پاش پاش ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مذہبی پیشواؤں کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے اور نمرود کے درباری سراسمہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن مجید میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا، میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو کافر حیران رہ گیا۔ سورۃ البقرہ آیت 280۔ مذہبی پیشواؤں اور درباریوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کوئی ان کے خود ساختہ خدا نمرود کو یوں نیچا دکھائے۔ شور مچ گیا کہ ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، باپ دادا کے دین کو جھٹلایا ہے، لہٰذا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔ بتوں کو توڑنے اور جھوٹے معبودوں کو جھٹلانے کا جرم نمرود سمیت پوری قوم کے نزدیک ناقابل معافی تھا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی شخص ان کے بتوں کو چیلنج کرنے کی ہمت نہ کرے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے میں لگ گئی۔ روایات میں آتا ہے، اگر کوئی بیمار ہوتا یا اس کا کوئی کام رکا ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر میرا کام پورا ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے لکڑیاں عطیہ کروں گا۔ برسوں تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ ایک پہاڑ جیسا انبار لگ گیا۔ ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی اور اس سے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی گئی۔ عجائب القصص میں مذکور ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لوہے کے ایک تندور میں بند کر دیا اور آگ بھڑکانے کا حکم دیا۔ جب کافی دیر بعد دیکھا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح سلامت کھڑے تھے۔ آگ نے انہیں ذرہ برابر نقصان نہ پہنچایا اور حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی اور طریقہ سوچا جائے۔ بعض روایات کے مطابق 40 دن اور بعض کے مطابق 7 سال قید میں رکھا گیا۔ ایک عظیم الشان 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 فرسخ، بلندی 100 گز تھی، جبکہ روایات روزۃ الصفا کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب یہ 4 دیواری مکمل ہو گئی تو نمرود نے حکم دیا کہ اسے عمدہ اور تیزی سے جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے۔ چنانچہ اسے لکڑیوں سے بھرنے کا عمل شروع ہوا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ دیوار 1 ماہ میں لکڑیوں سے پوری بھر دی گئی۔ پھر جب چاروں طرف سے آگ لگائی گئی تو شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ میلوں دور تک روشنی پھیل گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان قریب نہ جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر سکتا تھا۔ تاریخ طبری میں آتا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں 2 سال لگے اور دیوار کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ تو بھڑک اٹھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالا جائے، کیونکہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ تردد میں تھے کہ شیطان لعین آیا اور کہنے لگا، میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں جس سے تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک سکو۔ اس نے انہیں منجنیق بنانے کا طریقہ سکھایا۔ جب منجنیق تیار ہو گئی تو پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا گیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ منجنیق درست کام کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالی گئی اور انہیں منجنیق میں بڑھا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے تھے تو آپ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین۔
لک الحمد لک الملک لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد لک الملک، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اے رب العالمین، تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں اور تیری ہی بادشاہت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے عرض کی اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین پر تیرا بندہ بھی تنہا ہے جو تیری عبادت میں مصروف ہے۔ اسی دوران آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے مالک، زمین پر تیرا ایک بندہ ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہا ہے اور اب اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے، پروردگار ہمیں اجازت دے کہ ہم اسے بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کریں تو بے شک ان کی مدد کرو۔ زمین پر فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے عرض کیا اے ابراہیم خلیل، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ نے نہایت سکون سے فرمایا میں اپنے رب کے امتحان میں ہوں، مجھے کسی کی مدد درکار نہیں۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی پر متعین تھے۔ فرشتے ہوا نے عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں آندھی کے ذریعے اس آگ کو بکھیر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور کہا اگر آپ چاہیں تو میں پانی برسا کر یہ آگ بجھا دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میرا رب خود میرے حال سے واقف ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کر آگ کی طرف پھینکا گیا۔ ناظرین، وہ فضا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا ابراہیم کیا تمہیں کسی چیز کی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک حاجت ہے مگر تم سے نہیں۔ جبرائیل نے کہا تو پھر اپنے رب سے مانگو۔ آپ نے جواب دیا سوال کی ضرورت نہیں، میرے رب کو میرے حال کا علم ہونا ہی کافی ہے۔ اور ناظرین، پھر وہ لمحہ آیا جب فرمان باری تعالیٰ نازل ہوا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ بس پھر کیا تھا، بھڑکتی ہوئی آگ گلزار میں بدل گئی، پھول کھل گئے، خوشبو پھیل گئی۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھایا، جہاں ان کے قدم پڑے وہاں چشمہ جاری ہو گیا، گلاب اور نرگس کے پھول لہرانے لگے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم آگ کے درمیان پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بلور کا ایک تخت بچھا دیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور ارد گرد پھولوں سے لدے درخت اگائے، حتیٰ کہ نمرود خود اپنے مینار پر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ تو جنت نما باغ میں سلامت بیٹھے ہیں تو حیرت میں ڈوب گیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ یہ شخص اگر آگ میں جل نہیں سکا تو یقیناً اس کا رب سب سے طاقتور ہے، اور اگر یہ زندہ سلامت رہا تو میرے لیے اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ناظرین، جب نمرود نے دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی تو اس کے دل میں مزید غیظ و غضب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اب منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے پتھر برسائے جائیں۔ چنانچہ سنگلاخ چٹانوں جیسے پتھر منجنیق میں رکھ کر پھینکے گئے، مگر ناظرین اللہ کی قدرت دیکھیے۔ عجائب القصص کے مطابق صفحہ نمبر 88 پر روایت ہے کہ وہ تمام پتھر ہوا میں جا کر رک گئے، پھر اللہ کے حکم سے بادلوں کی شکل اختیار کر گئے اور برسنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس حصے کے سوا جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے پوری آگ بارش سے بجھ گئی، صرف وہ جگہ باقی رہی جو اللہ کے حکم سے گلزار بن چکی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلی منجنیق یہی تھی جس میں رک کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ یہ منجنیق کوفہ کے قریب ایک گاؤں کنزارہ میں مقام کوسہ پر شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ 90 پر لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں منجنیق میں رکھا گیا تو ان کے چچا آزر جو نمرود کا وزیر بھی تھا آگے بڑھا۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت ابراہیم کے رخسار مبارک پر ایک تھپڑ مارا اور کہا اب بھی اپنی بات سے باز آ جاؤ، نمرود کی خدائی تسلیم کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت وقار سے جواب دیا میں اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ نمرود نہ خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔
ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے تو اس کا اثر 3 دن تک پوری دنیا کی آگ پر رہا اور تمام آگیں سرد ہو گئیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے صرف ٹھنڈی ہو جا فرمایا ہوتا اور سلامتی والی فرمایا ہوتا تو اس کا اثر 3 دن تک پوری دنیا پر رہا نہ کہا ہوتا تو اس ٹھنڈک کی شدت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اپنے نبی کی عظمت کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں میں یقین کی روشنی جگاتا رہے گا۔ وہ آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی پلک جھپکتے ہی جنت نما گلزار بن گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ قصص الانبیاء میں ایک بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا تو بارش برسانے والا فرشتہ بے چینی میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ کب اجازت ملے اور وہ موسلا دھار بارش برسائے، مگر ناظرین اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھا۔ رب کریم نے خود ہی آگ کو حکم دے دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ان نازک لمحوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور وہی پسینہ ان کے جسم پر لگا، بس اسی کے سوا کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچی۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان، صبر اور توقع نے دنیا کو دکھا دیا کہ جس کا رب اللہ ہے اس کے لیے دہتی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام آگوں سے تپش اور حرارت ختم کر دی گئی۔ نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے، نہ آگ کسی چیز کو جلا سکی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا بلکہ صرف ان کے ہاتھوں کی رسی کو راکھ کر دیا تاکہ بندھن بھی کھل جائے۔ حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ 1 میل تک ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور وہ جگہ سبز باغ میں بدل گئی تھی، جبکہ ارد گرد آگ اپنی شعلوں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر سلامت دیکھا تو بے اختیار کہہ اٹھے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ناظرین، ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آگ کے درمیان گلزار میں اطمینان کے ساتھ دیکھا تو پکار اٹھی، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے مجھے آگ کی حرارت سے نجات دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، جی امی آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ وہ آگ کے درمیان چلی، مگر آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچی، گلے لگایا، بوسہ دیا اور پھر واپس لوٹ گئی۔ ناظرین، حضرت منہال بن عمرہ سے مروی ہے کہ روایت پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں 40 سے 50 دن ٹھہرے رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دنوں راتوں میں اس نے اس سے بہتر زندگی کبھی نہیں گزاری۔ میری خواہش تھی کہ ساری عمر اسی طرح گزر جائے۔ آخر کار افار و مشرکین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے ذلیل و رسوا ہو گئے۔ بلند ہونا چاہا مگر پست ہو گئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ ناظرین، قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر صفحہ 128 97 اور شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلمات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی اور ایمان کی مثال ایسے منظر میں پیش کی گئی ہے کہ عقل بھی حیران رہ جائے، اور عشق کی شدت آگ کے شعلوں میں بھی بلا خوف کود پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں، بے خوف کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبام بھی۔ ناظرین، اس واقعے میں چھپکلی کا کردار بھی بیان کیا گیا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو یہ ایک کرمناک سانحہ تھا جس کا ذکر انسانوں، چرند پرند، جنوں میں بھی ہوا۔ روایات کے مطابق جب چھوٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چوٹی نے حضرت ابراہیم، جس کی پوش و بادام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کی طرفداری کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو چھوٹے پرندے اپنی استطاعت کے مطابق پانی بھر کر آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے۔ مزید روایات ہیں کہ ایک صحابی
فقی بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام عورت نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک نیزہ دیکھا۔ جب انہوں نے اس کا مقصد پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ چھپکلی مارنے کے لیے رکھا جاتا ہے، کیونکہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تب چھپکلی وہ جانور تھی جس نے آپ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ حضرت کیا بن مغیرہ کے آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا اور اس سے چھپکلیاں ماری جاتی تھیں، کیونکہ آگ کو تیز کرنے والا یہ چھوٹا جانور تھا، جبکہ زمین کے سب دیگر جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے میں مصروف تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی مضبوطی کا بے مثال منظر پیش کرتا ہے، جہاں ہر مخلوق نے اپنی جزوی استطاعت کے مطابق کردار ادا کیا، لیکن چھپکلی کی نافرمانی بھی اس قصے میں نمایاں ہے۔ ناظرین، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 3229، سنن مسند احمد حدیث نمبر 6504۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازہ بھی ایمان لائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن۔ نمرود کی بیٹی ایمان لانے کے متعلق علامہ عبدالواحد بن محمد بہوالا معراج نبوت میں لکھتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی رازہ بڑی زیرک اور ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے سرار سے اپنے والد کو اس بات پر راضی کیا کہ اسے اس منار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور گلور کا تخت ان کے لیے لائے گئے ہیں۔ اس نے بے ساختہ آواز دی، اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ اس نے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ تک آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ لے تو ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ جب آگ کے قریب پہنچی تو اسے آگ کے کسی حصے سے نقصان نہ پہنچا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا، توبہ کر، مگر اس نے انکار کیا۔ پھر نمرود نے اسے ضد کی اور ڈرایا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ نمرود جب اسے سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں مہکے ٹھوک دی۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی اور ادھر خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے ابراہیم تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہیں۔ بالآخر انہوں نے اس کی شادی اپنے ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی، جو کہ سارہ و ہاجرہ کے علاوہ کتورہ بیوی سے تھا۔ پھر خدا نے اسے یہ انعام دیے کہ اس سلسلہ رحم میں بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ بے شک یہ دین اسلام کا حسن ہے کہ جو بھی اس کی آغوش میں آ گیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں ہر قسم کی خوف و ہراس اور تکلیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیر فرمائے گی اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلے میں ہم ہی فاتحین ہوں گے اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر عمل، آپ کا یہ اصول تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔